اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، جبکہ اللہ نے ان کو پھیر دیا ہے، پلٹا دیا ہے ان کے اعمال کے نتیجے میں. یہ اصل میں بیان ہے اس زمانے کا کہ جب مسلمانوں میں اور کفار میں باقاعدہ ٹینشن اور جنگی واقعات شروع ہو گئے تھے. مسلمان مدینے میں تھے، مگر مسلمان مختلف ٹرائبز میں بھی موجود تھے اور بعض لوگ پرسیکیوٹ بھی ہو رہے تھے. تو اس دوران میں جو مسلمان تھے ان کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس بات کو طے کر رہا تھا کہ وہ الگ ہو جائیں، یا اپنی کمٹمنٹ کو ثابت کریں یا الگ ہو جائیں تاکہ وہ ایکسپوز ہو جائیں. تو فرمایا کہ مسلمانوں کو کہا کہ تم منافقین کے بارے میں کیوں دو گروہ بن گئے ہو، آپس میں ڈس ایگری کر رہے ہو، حالانکہ اللہ نے تو ان کو پھیر دیا ہے ان کے اعمال کے نتیجے میں. یعنی جو ان کا ایٹیٹیوڈ، رویہ تھا، عین اس کے مطابق اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو ان کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا. ومن یضلل اللہ، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تم ہرگز ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یعنی ہدایت کا راستہ، صحیح بات کے سمجھنے کا راستہ. ودوا لو تکفرون، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم کاش کہ تم بھی انکار کرنے والے بن جاؤ. کما کفروا، جیسے کہ انہوں نے انکار کیا. فتکونون سوا، پھر تم سب برابر ایک طرح کے ہو جاؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو دیکھو تم ان کو دوست مت بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں. یعنی صورتحال یہ تھی کہ مدینہ بن گیا تھا سینٹر فار دی انٹائر مسلم کمیونٹی، وہ حالات تھے. اور یہ اعلان ہو گیا تھا کہ اب اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو یہاں آنا ہے، یہ آپ کا مرکز ہے، اور یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ اپنے آخری فیصلے صادر فرمائے گا. تو لوگ تھے کہ جو نہیں آتے تھے، اور ان کے ہمدرد جو مسلمانوں میں تھے وہ ان کے بارے میں کچھ ایکسکیوزز پیش کرتے تھے. تو فرمایا کہ تم ان کے ساتھ کوئی ایسا دوستی، ولایت کا، سپورٹ کا تعلق نہیں رکھ سکتے جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، یعنی منہ موڑ کے وہ اپنے قبیلے اور کفار کے ساتھ شامل ہو کے ان سے وہ اپنی لائلٹی، ایفیلیشن کا اظہار کریں، تو فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو تم ان کو پکڑو، قتل کرو جہاں کہیں تم پاؤ. یعنی جب تک کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو فرق نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان کلیئر نہیں کرتے، وہ انہی لوگوں میں شامل ہیں. جب مسلمانوں کی ان سے جنگ ہوگی تو پھر ان کے درمیان ڈسٹنگوش کرنا ممکن نہیں ہے، نہیں کیا جائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ تم ان کو بناؤ اپنا ساتھی اور نہ ہی مددگار. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، وہ ان سے ملے ہوئے ہیں. یعنی بعض لوگ ہیں کہ جو ان سے جا کے ملیں جس قبیلے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے. ان کے ساتھ وہ طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا کہ جو ابھی پچھلی آیت میں مذکور ہے. او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ آئیں تمہارے پاس یہ حسرت لے کے اپنے دل میں کہ
ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یعنی وہ اپنے دل میں ہمت نہیں پاتے کہ لڑیں ان سے کہ جو ان کی قوم ہے یا تم سے، یعنی وہ کمزور لوگ ہیں، وہ نہ ادھر ہمت پاتے ہیں نہ ادھر ہمت پاتے ہیں، وہ لوگ بھی جو تمہارے پاس اس طرح سے آئیں کہ نہ ان کے اندر تم سے لڑنے کی ہمت اور نہ اپنی قوم سے، تو فرمایا ان کے ساتھ بھی لڑائی مت کرو۔ یعنی یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جو فتنہ پرداز نہیں ہے۔ تب کمزور ہونا اچھی بات نہیں ہے، لیکن کمزور ہونا کوئی ایول تو نہیں ہے نا، مطلب وہ آپ کا کوئی نقصان تو نہیں کر رہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر دلیر کر دیتا اور پھر وہ تمہارے ساتھ لڑتے۔ سو ان کو ٹچ نہ کرو، ان کے ساتھ یہ سختی کا معاملہ اختیار نہ کرو۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ سو معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگرچہ کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن وہ ایسی قوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ایکٹیولی لڑ رہے ہیں، تو پھر ان میں ڈسٹنگوش نہیں کیا جائے گا۔ مگر کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے، نہ ہم ان کے ساتھ مل کے لڑ سکتے ہیں نہ تمہارے ساتھ مل کے لڑ سکتے ہیں، تو ان سے لڑائی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان سے ہوگی کہ جو اگرچہ کہ ہجرت ابھی نہیں کر رہے، لیکن وہ ایک ایسے گروہ کے ساتھ ہیں، ایسے قبیلے کے ساتھ ہیں کہ جن سے مسلمانوں کا نو وار پیکٹ ہے، معاہدہ ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی۔ ستجدون، تم ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو دیکھو گے، آخرین کچھ اور، یریدون، جو چاہتے ہیں، یامنوکم یامنوا قومہم، کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ بھی امن میں رہیں، اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بھی۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، مگر جب وہ فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں، ارکسوا فیہا، تو وہ اوندھے منہ اس کی طرف جا گرتے ہیں۔ یعنی کہتے تو یہ ہیں کہ نہیں ہم لڑنا چاہتے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی فتنہ لڑائی کا کہا جاتا ہے تو وہ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں، کنارہ کشی نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو تم ان کو پکڑو اور تم ان کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ بات تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنی قوم کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ سو یہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک سچویشن بن گئی جس میں مسلمان مدینے میں ایک طاقت بن گئے تھے۔ ابھی اللہ کی طرف سے عذاب کا اعلان نہیں ہوا تھا، فیصلہ نہیں ہوا تھا، مگر ان لوگوں نے چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی تھی، کفار نے۔ چنانچہ ایک کنفرنٹیشن کا ماحول تھا۔ آپ یوں سمجھیے کہ مسلمان جو مدینہ میں تھے وہ دیور ان اسٹیٹ آف وار۔ جب آپ کو ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ آبویسلی مسلمانوں کی اب طاقت بن گئی تھی، اور ایک جانب قریش کے لیڈرز اور دوسری جانب یہودی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک نئی طاقت وجود میں آئے اور ان کو وہ حیثیت مل جائے کہ جس کے بعد یہ ڈومینیٹ کریں۔ سو ان کی ظاہر ہے کہ اپنے طور پر ایک آخری کوشش تھی، جب کہ وہ ایمان نہیں لائے، کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں اور مسلمانوں کو ختم کریں۔ تو کچھ لوگ جو ایمان لے آئے تھے ان کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور تمہارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور کسی ایسی قوم میں ہیں، ایسے قبیلے میں ہیں
کہ جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے ان سے نہیں لڑنا۔ جو لوگ ایسے ہیں جو کسی اور قوم میں سے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ نہیں ہے، جو تمہارے پاس آ کے کہتے ہیں جی ہم نہیں لڑ سکتے، ہم نے ادھر بھی نہیں لڑنا ادھر بھی نہیں لڑنا، ان کو بھی چھوڑ دو۔ لیکن جو لوگ تمہیں آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو مسلمان، لیکن وہ جاتے ہیں اپنی قوم میں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، اور جب لڑائی ہوتی ہے وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی بات ہرگز مت مان، یہ منافق لوگ ہیں اور یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے جو پوری بات کی جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ اب کیا ہوا کہ اب لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی ہوگی تو ظاہر ہے کہ لڑائی کوئی گلی ڈنڈے کا کھیل تو نہیں ہے، اس میں بندے مریں گے۔ اور اس دوران میں آپ امیجن کریں کہ آپ جا رہے ہیں، راستے میں لوگ ملتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون بندہ ہے، یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا کہ اب اس میں یہ جان لو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قتل کرے کسی دوسرے مومن کو سوائے اس کے کہ غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایکسیڈنٹل کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو قتل کرے گا کسی مومن کو غلطی سے، کسی کا قتل ناحق ایکسیڈنٹلی ہو گیا، تو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو وہ ایک غلام کو آزاد کرے، مومنتن جو مومن ہو، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت ادا کرے اس کے گھر والوں کو، جو مرحوم کے لواحقین ہیں ان کو دیت ادا کی جائے گی، إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ سو کسی کا قتل ہو گیا غیر ارادی طور پر، ان انٹینشنلی، تو ایک غلام آزاد کیا جائے گا اور دیت ادا کی جائے گی۔ غلام آزاد کیا جائے گا، یہ ان میجرز میں سے ایک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائے غلامی کو ختم کرنے کے لیے۔ غلامی کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، غلام نہ اسلام نے بنائے ہیں، نہ اسلام ان کو پروموٹ کرتا ہے، نہ لونڈیاں، بلکہ یہ ایک زمانے کی پرابلم تھی کہ جس کو کہ قرآن کے زمانے میں محسوس کیا گیا کہ وہ موجود ہے، تو اس کو پھر گریجولی ختم کیا گیا۔ اس کی ایک ظاہر ہے کہ ایک ان اقدامات کی ایک فہرست ہے، لیکن آخر میں بالکل اس کا خاتمہ آپ کا یہ تھیوریٹیکلی کر دیا گیا۔ مگر اس دوران میں جو قدم اٹھائے گئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ مختلف آپ کہیے جرائم کے لیے جو ایکسپیٹ کرنے کے، اس سے نکلنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے احکام رکھے، ان میں غلام کو آزاد کرنا بھی رکھا تھا کہ ختم ہو۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی دیت دینی ہے تو وہ بھی دی جائے گی، سوائے اس کے کہ معاف کریں۔ دیت کیا ہوتی ہے؟ خون بہا۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ قرآن نے کچھ بیان نہیں کیا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ یہ معروف پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ معروف کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی میں جو چیز رائج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سوسائٹی میں چیز رائج تھی وہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ اس میں نہ یہ ہے کہ لازماً اونٹ ہونے چاہیے، ظاہر ہے مدینہ میں عرب کی سوسائٹی میں اونٹ تھے۔ اس میں نہ یہ ہے کہ عورت کی آدھی ہونی چاہیے یا برابر ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں آدھی ہوتی تھی، جو معروف تھا اس کو امپلیمنٹ کر دیا۔ قرآن نے اس سے آگے کوئی بات بیان نہیں کی، اور ظاہر ہے کہ یہی اصول ہے کہ آپ کے زمانے، آپ کے حالات میں جو چیز رائج ہے آپ اس پہ ایگری کریں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں، یہی دین کا قانون ہوگا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر وہ کہ جس کو کہ مارا گیا، یعنی مسلمان ہے اور مارا گیا وہ غیر ارادی طور پر، وہ تمہاری دشمن قوم میں سے تھا، وَهُوَ مومن، لیکن تھا وہ مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر ایک مومن غلام لونڈی کو آزاد کیا جائے گا، یعنی پھر وہ جو دیت دینے کا معاملہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہوا کسی ایسی قوم میں سے کہ تمہارے اور جس کے درمیان کوئی معاہدہ ہے،
فدیتم مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو تم دیت دو گے جو ادا کر دی جائے گی اس کے گھر والوں کو، اور ایک غلام کو، مومن غلام لونڈی کو آزاد کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا۔ یعنی جب وہ شخص ہوگا مرحوم جو اس قبیلے میں سے ہے کہ جس کے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، تو پھر وہی چیز واپس آ جائے گی۔ سر یہ لازماً لونڈی مطلب لیڈی غلام نہیں، غلام اور لونڈی، غلام اور لونڈی دونوں میں، کوئی بھی irrespective of the gender۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، پھر جو یہ نہ کر سکے، یعنی غلام کو آزاد نہ کر سکے، دیت نہ دے سکے، تو وہ روزے رکھے گا 2 مہینوں کے لگاتار، اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے۔ توبہ کا طریقہ ہے یہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کرتا ہے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اور مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو اتنا بڑا ہوتا ہے، جس کا انسان کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کو دھونے، اس کو صاف کرنے کے لیے آدمی کو مزید بھی کرنا پڑتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، روزے رکھنا۔ تو کسی کی جان لے لے انسان، ٹھیک ہے قتل تو نہیں کیا، یعنی قتل غیر متعمدن تھا، یعنی بغیر ارادے کے تھا، لیکن اس کے باوجود بہرحال ہوا تو بہت بڑا کام۔ تو اس کے دل سے اثر کو زائل کرنے کے لیے، توبہ کو مخلصانہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو روزے رکھنے ہیں، 2 مہینے کے 60 روزے رکھنے ہیں اور لگاتار رکھنے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے اثر انداز ہو جاتا ہے کہ محض یہ الفاظ کہہ دینا یا سجدے میں ایک دفعہ جا کے رو کے یہ کہنا کہ تو مجھے معاف کر دے، یہ کافی نہیں۔ انسان کو، جس کو کہتے ہیں نا، رگڑ رگڑ کے اس برائی کو دھونا پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ یا تو تم پیسے خرچ کرو اور غلام کو آزاد کرو۔ غلام کو آزاد کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے جا کے ڈبل روٹی خرید لی، مطلب ایک ٹھیک ٹھاک رقم ہوتی تھی، اور ساتھ ہی دیت دینی ہے۔ دیت بھی ایک ہیوی بھاری چیز ہے، اور اگر آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو بھائی وہ دل پہ تو ہے اس کا ملال، اس کا پتھر، وہ ہٹانے کے لیے پھر یہ روزے رکھنے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ رہے گا اس میں ہمیشہ، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہوا اس پر، ولعنہ، اور اس نے اس پر لعنت کی، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس نے اس کے لیے تیار کیا ایک بڑا عذاب۔ اس میں چند سوالات ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے اس کے بارے میں سزا بیان کی ہے، کیا یہ اس کو جب سزا مل جائے گی تو اس کے بعد کیا اس کے لیے، یعنی سزا تو یہاں بیان نہیں ہوئی، سزا تو قرآن مجید میں بیان ہو چکی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، الا یہ کہ اس کے خاندان والے دیت لے کر اس کو معاف کر دیں، تو کیا اس کے بعد اس کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے لیے توبہ کرنی ضروری ہے۔ اور توبہ اگین، توبہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے دل کی گہرائی سے اس پہ معافی مانگے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرے اور اپنے دل میں بہت زیادہ پچھتائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس کی جو سزا جہنم قرار دے رہے ہیں، وہ سزا اصل میں
اس مفروضے پہ ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی، یعنی اس نے قتل کیا اور اس نے کہا ٹھیک ہی ہے، مطلب کیا مسئلہ کیا ہے، تو پھر یہ شخص معافی نہیں پائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہی سزا بیان ہوئی ہے آخرت میں جو کسی منکر کی سزا ہے، جس نے کہ اللہ کے پیغام کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ جو ہمارے ہاں تقسیم ہے مسلمان اور غیر مسلم کی، یہ بالکل ہی غلط تقسیم ہے۔ ایک مسلمان ہی کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے، یہاں نان مسلمز آر ناٹ انڈر ڈسکشن۔ یہ مسلمان ہے کہ جو قتل کر رہا ہے کسی مسلمان کو، اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا اس کے ساتھ جہنم میں، اس سے نہیں نکلے گا۔ ظاہر ہے اس میں یہ بات آبویسلی موجود ہے کہ سوائے اس کے وہ توبہ کر لیں، یہ بات بعض اوقات بالکل امپلائڈ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا کہ جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں کسی ایک آیت کو تو اس کو ان آئسولیشن پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہاں یہ بات بڑی آبویس ہے کہ اس شخص نے توبہ نہیں کی، اس لیے کہ قرآن مجید نے اور جگہوں پر یہ بتا دیا ہے کہ توبہ کے نتیجے میں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ پیچھے بیان کیا گیا کہ کسی سے اگر کوئی ناحق بھی قتل ہو گیا غیر ارادی طور پر تو وہ 60 دن کے روزے رکھے۔ تو توبہ اگر نہ ہو اور آدمی کسی کو مار دے تو اس سے مراد معلوم یہ ہوگا کہ ایمان ہے ہی نہیں۔ مطلب ایمان اس کا نام تو نہیں ہے کہ آپ کا نام محمد اسحاق ہے یا عبد القدوس ہے، یہ تو ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان تو اصل میں ایک انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے، ایک کمٹمنٹ کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ اگر وہ ختم ہو گئی ہے، بندے کو مار دیا ہے تو پھر ختم ہو گئی، اس میں کچھ بھی نہیں رہا۔ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بڑا اہم سوال ہے کہ انفارچونیٹلی اس طرح کی آیات اور ظاہر ہے اس کی ایکسپلینیشن میں آنے والی احادیث کو پڑھ کے ایک اور بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سارا معاملہ ہی مسلمانوں کا ہے کہ آپ مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے، غیر مسلم تو ویسے ہی گاجر مولی ہیں، ان کو اگر قتل کریں گے تو بہت نیکی کا کام کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں زیر بحث وہ صورتحال ہے جس میں کہ کفار کے ساتھ تو جنگ ہو چکی ہے، انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے، ان کا انکار اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جرم بن چکا ہے جس کے بعد ان کو اللہ کی سزا ملنی ہے۔ سو یہاں زیر بحث ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ عام حالات میں آپ کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے۔ قتل کا جرم جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی انسان جانتے بوجھتے ہوئے کسی دوسرے انسان کی اگر جان لے گا تو وہ اتنا بڑا جرم کرے گا کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ بات سمجھنی بہت امپورٹنٹ ہے۔ لوگ یہاں یہ دیکھتے ہیں، آیت کوٹ کرتے ہیں کہ کسی نے اگر مومن کو قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ یہاں مومن کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ مومن ہی زیر بحث ہیں اور کوئی زیر بحث نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم کی، غیر مومن کی جان ہمارے لیے اویلیبل ہے، مار دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جانوروں کو بھی تو مارتے ہیں نا، جانوروں کو بھی نہیں مارنا چاہیے، اللہ یہ کہ وہ آپ کی جان کے لیے خطرہ بن جائے۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ یہاں بیان ہوا ہے یہ اپنے کانٹیکسٹ میں ایک خاص قسم کا مضمون رکھتا ہے جس کی رعایت سے اس بات کو واضح کیا گیا کہ آپ کسی مومن کی جان نہیں لے سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، ایمان والو جب تم نکلو اللہ کے راستے میں یعنی جنگ کے لیے جو اس وقت کی صورتحال ہے تو فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، کلیریفائی کر لیا کرو، یعنی کوئی سٹیپ اٹھانے سے پہلے، کوئی اقدام کرنے سے پہلے باقاعدہ تحقیق کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور تم نہ کہو کسی شخص کو کہ جس نے تمہیں سلام کیا کہ تم مومن نہیں ہو۔ ظاہر ہے کہ لوگ مسلمان جنگ کرنے جا رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہیں جی کہ سلام کریں جسٹ ٹو شو ٹو پروو کہ یہ مسلمان ہیں، اور یہ کہیں جی نہیں ہم نہیں مانتے، تو یہ بالکل تمہیں نہیں کرنا۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو، یعنی تمہارا یہ ہے کہ ان سے ہم لڑیں گے، ان سے مال غنیمت لیں گے، اور یہ کیوں سلام کر رہا ہے، جھوٹا موٹا کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ نہیں، تم دنیا کی زندگی کے جو ساز و سامان ہیں ان کو چاہتے ہو۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اور اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت کچھ مال غنیمت موجود ہے، سامان غنیمت موجود ہے۔ سو اس دنیا کی زندگی کی لالچ میں نہ پڑو اور وہ طریقہ اختیار کرو
جو صحیح طریقہ ہے. کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اسی طرح سے تھے اس سے پہلے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو. یعنی تم آج مسلمان ہوئے ہو، کل تم کیا تھے؟ تمہاری بھی تو یہ حالت تھی. تو اگر کوئی کسی کو کسی کی جان بخشی کا کوئی امکان ہے اور وہ تمہیں سلام کر رہا ہے، تو تم اس کے بعد اس کے اوپر اقدام نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ وہ مسلمان نہیں اور ہم اس کو مار دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ اپروچ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں ایمپتھائز کرنا. کہ آپ یہ امیجن کریں کہ آپ دوسرے کی پوزیشن میں ہیں، آپ بھی کسی زمانے میں ایسے ہی تھے. سو آپ کیا مطلب ان کے دشمن کیوں ہو رہے ہیں؟ یہی معاملہ ہے تمام غیر مسلموں کا بھی، کہ ان کو ابھی بات ہی نہیں سمجھ میں آئی. ابھی وہ آپ ہی کی طرح جیسے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے ان کے پاس ہے. تو آپ کسی کے بارے میں اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو پھیلے ہوئے تھے، جن کے پاس پیغام پہنچ چکا تھا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 17-18 سال کی بات ہے جو یہاں ہو رہی ہے. تو وہ تو جو لوگ مسلمان نہیں تھے وہ بائی اینڈ لارج کفار تھے، جان بوجھ کر انکار کرنے والے تھے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے جی کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، تو ہو نوز، وہ سوچ رہا ہے، کہہ رہے نہیں یار دے پرابلی آر رائٹ. تو یہ اگر کوئی اس کیفیت میں ہے تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر اقدام کریں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم جنگ کے لیے نکلو، اور مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی غیر اولی الضرر، کسی معذوری کے بغیر گھروں سے میں بیٹھے رہتے ہیں، یعنی جنگ کے لیے نہیں نکلتے. القاعدون، گھر ہی میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے. والمجاہدون، ان کے کہ جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ. یعنی ایک ابھی وہ زمانہ تھا کہ جس میں تمام مسلمانوں کے لیے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلنا ضروری نہیں تھا، یعنی یہ آپشنل تھا. ابھی وہ زمانہ نہیں آیا تھا کہ جو سورہ توبہ کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے. ابھی مسلمانوں کو شوق دلایا جا رہا تھا، ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا تھا. تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ کہ جو گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں نکلتے ہیں، وہ مومن اور ان کے پاس ایکسکیوز بھی کوئی نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے مجاہدین کے کہ جو اپنا مال اور اپنی جان خرچ کرتے ہیں. وہ ان کو حاصل ہے ایک درجہ. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، گھر بیٹھے رہنے والوں کے اوپر ایک درجہ. یعنی وہ بھی مومن ہیں، یہ بھی مومن ہیں، لیکن ان کا جہاد کرنا ان کو ان سے سپیریئر بنا دیتا ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں درجات کے لحاظ سے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے، بھلائی کا وعدہ رکھا ہوا ہے. مگر فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں کے اوپر اور ایک عظیم اجر کی فضیلت دی ہے. درجات منہ، یہ درجات ہوں گے اس کی جانب سے، ومغفرتم ورحمہ، اور مغفرت اور رحمت، یہ سب ان کو ملے گی. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ اس سٹیج کی بات ہے کہ جس سٹیج میں، جیسا کہ میں نے گزارش کی، جہاد کرنا ابھی مسلمانوں کے لیے فرض نہیں تھا، تب بھی ان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں جہاد کی جب ضرورت طے ہو جاتی ہے، جہاد کا جب اللہ کی جانب سے اعلان ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس میں شامل ہونا
یہ ایک بہت فضیلت کی بات ہے، بہت بڑے اجر کی بات ہے. جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے وہ ان سے کمتر ہیں اللہ کی نگاہ میں اجر کے لحاظ سے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. اب یہ جان لیں کہ مدینے میں اب تمام مسلمانوں کو اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ وہ اکٹھے ہوں. کفار نے پرسیکیوشن شروع کر دی ہے. ابھی اللہ کے عذاب کا اعلان نہیں ہوا ہے، یعنی ایسا عذاب کہ جس میں کفار سارے کے سارے مارے جائیں گے. کیوں نہیں ہوا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پک کرنا چاہتا ہے. ابھی کچھ موقع ہے، بعض لوگ انہی میں سے ایمان لے آئیں گے. ابھی خالد بن ولید ایمان نہیں لائے ہیں. سو دیر آر پیپل ہو آر گوئنگ ٹو ایمبریس اسلام لیٹر. سو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال ہے کہ جس میں یہ اعلان کیا ہے کہ لوگ مختلف علاقوں سے جہاں جہاں ہیں، اگر ان کے لیے ممکن ہے، فزیکلی پاسبل ہے، تو ان سب کو مائیگریٹ کرنا ہے. اس موقع پر جو لوگ ان بستیوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، جہاں انہیں دین کے لیے ستایا جا رہا ہے، تو پھر ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، جن لوگوں کی جان فرشتے قبض کریں گے، ظالمی انفسہم، ایسے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں، یعنی وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہوں. آپ رہ رہے ہیں کہیں مزے سے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ ایمان کی زندگی نہیں گزار سکتے. اٹ از ناٹ پاسبل فار یو. اور آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بچا کے اور کہیں اور چلے جائیں. تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا یہ حال تھا کہ مدینے میں ہجرت کرنے کا ان کے لیے اعلان کر دیا گیا تھا، اور جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں ان کا ایمان خطرے میں تھا، ان کے لیے ہجرت کرنی ممکن تھی، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز بھی نہیں تھا. تو جب ایسے لوگ ہجرت کرنے سے انکار کرتے ہیں محض اپنی آسان زندگی کو چھوڑنے سے انکار کرنے کی وجہ سے، جب ایسے لوگوں کی جان سلب کریں گے فرشتے جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، قالو فیما کنتم، تو وہ پوچھیں گے کہ یہ تم کس حال میں پڑے رہے، یہ کیا، واٹ واز دا پرابلم ود یو، تم کیا کر رہے تھے؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم تو اس جگہ میں بالکل بے بس تھے، ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، وی couldn't do anything، ہم بالکل کمزور تھے. تو فرمایا کہ قالو الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو انہیں وہ کہیں گے، یعنی فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین ایسی وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں، جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ. یعنی آپ کا ایمان خطرے میں ہے اس لیے کہ آپ کو ستایا جا رہا ہے، یا آپ کا ماحول اتنا گندا ہے کہ آپ کے لیے سوائے اس کے کہ آپ اپنے ایمان کو کمپرومائز کریں کوئی طریقہ نہیں ہے جینے کا. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ویزا ہے دوسرے ملک جانے کا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے پاکستان میں کہیں بھی جانے کا، کہ جہاں آپ اپنے ایمان کی زندگی گزار سکتے ہیں. نہیں یار، اسٹینڈرڈ آف لیونگ ٹھیک ہے، اگر مطلب ہے کہ ایمان جا رہا ہے تو زندگی بھی تو گزارنی ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس زمانے کی بات. اس زمانے میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آپ مدینہ آ سکتے ہیں، اور نہیں آ رہے محض اس وجہ سے کہ آپ کا کوئی دنیاوی مقصد ہے کہ جو وہاں پھنسا ہوا ہے. تو پھر یہ لوگ جب ان کی فرشتے جانیں قبض کریں گے تو پھر ان کے ساتھ یہ ڈائلاگ ہوگا. فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان کمزوروں کے مردوں میں سے، یعنی بوڑھے، والنساء عورتیں، والولدان اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، وہ جو نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ نہیں ہے، جن کے لیے ہجرت کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. فرمایا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو ان کے لیے توقع ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا،
یعنی ظاہر ہے کہ یہاں یہ بات سامنے آ گئی کہ گھر سے نکلنا، ہجرت کرنا ہے تو سیکریفائس، اس کے نتیجے میں بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس بیان کے آپ سمجھیے کہ آخر میں کہ یہ لوگ جو گھروں سے نکلیں یہ مطمئن رہیں، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں پناہ کے لیے بڑے ٹھکانے اور بڑی گنجائش پائے گا۔ یعنی یہ مت سوچو کہ کیا بنے گا، کاروبار کہاں سے ہوگا، کھائیں گے کہاں سے، وہاں تو ویسے ہی پہلے ہی لوگ بہت غریب بسے ہوئے ہیں، کھانے کی وہاں پرابلم ہے، تو ہم بھی چلے جائیں گے تو کیا ہوگا۔ نہیں، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت کچھ پائے گا، ٹھکانے، بڑی گنجائش پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلے، یعنی اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نکل رہا ہوں، میں چل پڑا ہوں، مہاجرن الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے لازم ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پوری ایکسرسائز کروائے، وہ تو آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا خلوص دیکھتا ہے۔ ایک شخص نکل پڑا ہے اور پہلے ہی قدم پر جا کے اس کو موت آ گئی، اس کی ہجرت ہو گئی، اس کا اجر اللہ کے ہاں طے ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ بڑا بخشنے والا، اور ایسا ہے کہ اس کی مہربانی ہمیشہ کے لیے۔ یہی رول ہر چیز میں، حج کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ایک شخص، ظاہر آج کل تو آسانیاں ہیں، لیکن آج کل بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ جائے اور ایسا بیمار پڑ جائے کہ کر ہی نہ سکے۔ آپ نکل گئے اور کوئی ایسی چیز رکاوٹ بن گئی ہے کہ جس کے بعد آپ کے لیے آگے جانا ممکن ہی نہیں ہے، جیسے اس زمانے میں دشمن سامنے آ گیا، اس نے روک لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانور ذبح کر دو تمہارے پاس۔ اس زمانے میں لوگ جانور لے کے جایا کرتے تھے، حج ہو گیا، پاکستان۔ خدا تعالیٰ ڈیٹیلز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی جین ایکسکیوز ہے تو یہاں بھی فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلا اور اسے راستے میں موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ہاں طے ہو گیا، اس لیے کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ جی ہاں نہیں اگلی آیت کو اتنی نہیں، اس سے اگلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو، واللہ ارکسہم بما کسبوا، جبکہ اللہ نے ان کو پھیر دیا ہے ان کے اعمال کے نتیجے میں، ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو ان کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ ومن یضلل اللہ، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تم ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ ودوا لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم انکار کرنے والے بن جاؤ، کما کفروا، جیسے کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونون سوا، تو تم سب ایک جیسے بن جاؤ، فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو تم ہرگز ان کو اپنا مددگار دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، فَخُذُوهُمْ، تو تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، یعنی وہ منہ موڑ لیں اور اپنے قبیلے کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم نہ بناؤ ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست نہ اپنا مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو مل جائیں ایک ایسے گروہ کے ساتھ کہ تمہارے اور جن کے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔
وجاؤکم او جاؤکم، یا وہ لوگ کہ جو آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم، اپنے دل میں یہ پاتے ہوئے کم ہمتی، ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے لڑیں، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لسلطہم علیکم، تو وہ ان کو تم پر مسلط کر دیتا، فلقاتلوکم، تو وہ تم سے لڑتے، فإن اعتزلوکم، تو اگر وہ تم سے الگ ہو جاتے ہیں، فلم یقاتلوکم، پھر تم سے نہیں لڑتے، والقوا الیکم السلام، اور تمہارے آگے وہ امن کا پیغام پیش کرتے ہیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ نے تمہیں ان کے خلاف اقدام کا کوئی اختیار، راستہ نہیں دیا، اجازت نہیں دی۔ ستجدون، اور کچھ اور بھی ہیں کہ جن کو تم پاؤ گے، آخرین، ان کے علاوہ، یریدون، جو چاہتے ہیں، یامنوکم، کہ تم ان کے ساتھ بھی امن کے ساتھ رہو، ویامنوا قومہم، اور ان کی قوم کے ساتھ بھی امن کے ساتھ رہو، یعنی وہ تمہیں یہ امپریشن دیتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ بھی امن کا ایک انڈرسٹینڈنگ کر لو، اور جس قوم میں وہ ہیں، جس قبیلے میں ہیں، ان کے ساتھ بھی۔ لیکن کلما ردوا الی الفتنہ، جب کبھی وہ فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں، پرسیکیوشن کی طرف مسلمانوں کے خلاف، ارکسوا فیہا، تو وہ اوندے منہ اس کی طرف جا گرتے ہیں، فإن لم یعتزلوکم، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں، ویلقوا الیکم السلام، اور تمہیں سلامتی، امن کا پیغام نہ بھیجیں، ویکفوا ایدیہم، اور نہ تم سے اپنے ہاتھ لڑائی میں روکیں، فخذوہم، تو تم ان کو پکڑو، وقتلوہم، قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے تم کو جن کے معاملے میں، دیا ہے جن کے معاملے میں اختیار کھلا کھلا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، اور کسی مومن کے لیے یہ ممکن نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ قتل کرے کسی دوسرے مومن کو، الا خطا، سوائے غلطی سے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خطأً، اور جس کسی نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اسے آزاد کرنا ہوگا ایک غلام یا لونڈی مومن، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، اور دیت ادا کی جائے گی، اِلیٰ أَهْلِهِ، اس کے گھر والوں کو، إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے معاف کر دیا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر وہ ہوا، یعنی وہ کہ جس کو قتل کیا گیا ہے، وہ ہوا من قوم عدو لکم، تمہاری دشمن قوم میں سے، وہوا مومن، اور وہ مومن ہوا، فتحریر رقبۃ مومنہ، تو اسے یعنی جس سے قتل ہوا ہے، ایک غلام لونڈی کو آزاد کرنا ہوگا مومنہ، یعنی یہ آبویس ہے کہ یہ جو مومن قتل ہوا ہے یہ ان کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے میں شامل نہیں ہوگا، ظاہر ہے، ورنہ تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہوا کسی ایسی قوم میں سے کہ جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو دیت دی جائے گی، پوری کی پوری ادا کی جائے گی، اِلیٰ أَهْلِهِ، اس کے گھر والوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن غلام لونڈی آزاد کیے جائیں گے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو ان میں سے کچھ بھی نہ کر پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو روزے رکھنے ہوں گے 2 مہینوں کے لگاتار۔ لگاتار کا مطلب یہ ہے کہ چھٹ گیا تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہوگی۔ آئی ایم شیور کہ خواتین کو جو ایگزیمپشن ہوتی ہے وہ تو حاصل ہی ہوگی۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ کے طور پر اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدا فیہا، اس میں رہے گا ہمیشہ کے لیے، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہوا اس پر، ولعنہ، اور اس کی لعنت ہوئی، اس نے لعنت کی اس پر، وعد لہ، اور اس نے تیار کیا اس کے لیے عذابا عظیما، ایک بڑا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو تم
تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور مت کہو اس شخص کو کہ جس نے تمہاری طرف سلام بھیجا ہو، سلامتی کا پیغام بھیجا ہو، کہ تم مومن نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کے سر و سامان کو چاہتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ کے پاس تو بہت کثرت کے ساتھ مال غنیمت ہے، ساز و سامان ہے. کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تو تم بھی تھے اس سے پہلے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں ہو سکتے وہ کہ جو بیٹھے رہتے ہیں اپنے گھروں میں اہل ایمان میں سے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ایکسکیوز کے. والمجاہدون، برابر نہیں ہو سکتے وہ اور مجاہد، جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور جانوں کے ساتھ. فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی اللہ نے مجاہدوں کو، باموالہم وانفسہم، جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القائدین، ان کے اوپر کے جو بیٹھے رہنے والے ہیں، درجہ، ایک درجے کی. وکلم وعد اللہ الحسنی، اور اللہ نے سبھی کے ساتھ وعدہ کیا ہے اچھا. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھے رہنے والوں کے اوپر ایک عظیم اجر کی. درجات منہ، یہ درجات ہیں اس کی طرف سے. مغفرتم و رحمہ، اور مغفرت ہوگی اور اس کی رحمت ہوگی. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ان الذین توفاہم الملائکہ، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو فرشتے موت دیتے ہیں، ظالمی انفسہم، ایسے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. قالوا فیما کنتم، جب وہ ان کو موت دیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم یہ کس حال میں تھے. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو کمزور تھے زمین میں. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو وہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی. تہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کرتے اس میں. فاولئک مأواہم جہنم، جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری ہے پلٹنے کی جگہ. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے کمزوروں کے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے. لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، نہ وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہجرت کرنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ زمین میں پناہ کے لیے بڑے ٹھکانے اور بڑی گنجائش پائے گا. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے، الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقے پیغام کے مطابق ان کو راضی کرنے کے لیے. ثم یدرکہ الموت، پھر انہیں موت آ جائے. فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو ایسے کے لیے اس کا اجر اللہ پر لازم ہو گیا. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جہاد کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جو افغان مجاہدین تھے when they fought the Soviets، اس کو وہ کہتے تھے کہ مجاہدین ہیں، جہاد ہے. آئسس اور طالبان جو لڑ رہے ہیں اور مار رہے ہیں، وہ اس کو جہاد کہتے ہیں. سو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے، تو آپ سمجھائیں کہ واٹ از ایگزیکٹلی جہاد؟ اللہ کے راستے میں لڑنے کے بارے میں آپ دیانتداری سے مطمئن ہو جائیں
کہ یہ لازم ہو گیا ہے، یا لازم نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ پریفرڈ ہے. تو آپ نے دیانتداری سے یہ فیصلہ کرنا ہے. اس فیصلے کے کرنے میں آپ نے ضد نہیں کرنی ہے. اس فیصلے کے کرنے میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کسی کی بات سن رہے ہیں کسی دوسرے کی بات نہیں سن رہے، اس لیے کہ وہ تو الگ سے جرم ہے. لیکن ایک شخص اس بات پر کنونسڈ ہو جاتا ہے جزاک اللہ کہ اللہ کے راستے میں دشمن سے لڑنے کا وقت آ گیا ہے اور میرا رب مجھے پکار رہا ہے کہ میں اس کے دین کی حفاظت کے لیے، اس کے بندوں کی حفاظت کے لیے میں اس کے راستے میں لڑوں. اف یو آر کنونسڈ تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہوگا. میں پھر کہوں کہ اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ کیا اس نے بات کو سمجھنے میں دیانتداری سے کام لیا ہے، کیا اس نے اس معاملے میں جو بات دوسرے لوگ کہہ رہے تھے اس کو جاننے کے لیے سنجیدہ رویہ اختیار کیا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص ایک غلط لڑائی کو جہاد سمجھ بیٹھے، لیکن وہ اپنے دل میں مطمئن ہے کہ یہ جہاد ہے، تو اللہ اس کو اجر دے گا. اور یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کو بات سمجھ میں نہ آئے. جن کو بات سمجھ میں آئی ہے ان کو بات سمجھانے میں کوئی کسر نہیں رکھنی چاہیے، اور جن کو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس معاملے میں اپنے کانوں کو بند نہ کریں. رہی یہ بات کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے، یہ جو جہاد یہاں بیان کیا جا رہا ہے یہ جہاد تو وہ جہاد ہے کہ جو دونوں شرائط پوری کر رہا تھا. اللہ کے رسول موجود تھے، اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کے انکار کرنے والوں کے خلاف اعلان ہو چکا تھا، اور اس لیے اب ان کو سزا دینا اللہ کی طرف سے لازم ہو گیا تھا. دوسری جانب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور مسلمان ستائے جا رہے تھے، اور مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنے حکومت کے حکمران کے جھنڈے کے تحت مسلمان جب پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں تو ان دشمنوں کے خلاف لڑیں. تو یہ شرائط پوری ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے حکمران اس کا اعلان کریں، مسلمان اتنی طاقت رکھتے ہوں، ایٹ لیسٹ آدھی طاقت رکھتے ہوں دشمنوں کے مقابلے میں، اور مسلمان کہیں پرسیکیوٹ کیے جا رہے ہیں. تو شرائط تو یہ ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں القاعدہ، طالبان، آئیسس وغیرہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں، اس میں وہ لوگ اس بات میں کتنے واضح ہیں کتنے نہیں ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن میں نے بتا دیا کہ اگر کسی نیکی کے عمل کے بارے میں بندہ کنونسڈ ہے، وہ سر جو جہاد بھی کر رہے ہیں جی جسے وہ جہاد کہتے ہیں اور ہم دوسری وارز کہتے ہیں، جی وہ تو کنونسڈ ہو کے کر رہے ہیں. بس یہ فیصلہ اللہ کرے گا. میں اور آپ کوئی اختیار نہیں رکھتے کسی کے بارے میں یہ کہنے کا، جیسے کہ ابھی کہا کہ نہیں آپ کی نیت خراب. یہاں ابھی قرآن مجید نے بتایا کہ مسلمان جا رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے، اور راستے میں کسی اور قبیلے سے کو بلانگ کرنے والا بندہ آپ کو سلام کہتا ہے تو آپ کا ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آئسس مار رہے ہیں یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ دس از رانگ؟ یہ ہم لوگ تو یہی کہیں گے، اس لیے کہ ہم لوگ تو اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ کہہ رہے ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. یہ اس کا بڑا شوق ہے لوگوں کو کہنے کا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. سب شیعہ کو مار رہے ہیں، یہ اپنے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. آپ نے میری پہلی بات نہیں سنی. ہم ان کو کہیں گے یہ غلط کر رہے ہیں، ہم یہ کہیں گے، یہ تو ہم کہیں گے، مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. ہم اتنی ہی بات کہیں گے کہ جتنی بات کا ہمیں اختیار ہے. ہم ان کو سمجھائیں گے، ہم کہیں گے دیکھو بھائیو تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ خدا کے دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے، اس سے دین بدنام ہو رہا ہے، تم لوگوں کو قتل کر رہے ہو، تم ہو سکتا ہے پکڑے جاؤ. یہ تو ہم کہیں گے.
مگر یہ کہ وہ بھی تو ہے نا جو انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دین کے مطابق ہی کر رہے ہو, یہ دین یہی ہے, تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ وہ صحیح ہے یا ہم صحیح ہیں؟ یہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا. یہاں تو ہم ان کو کہیں گے, سمجھائیں گے. اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے, وہ بھی آزمائے جا رہے ہیں, ہم بھی آزمائے جا رہے ہیں. ہم کو اپنا کام کرنا ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں اب کوئی آسمان سے وحی نہیں آئے گی, وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. پیغمبر ہوتے وہ کہتے یہ غلط ہے, غلط ہو گیا, وہ کہتے یہ صحیح ہے, صحیح ہو جاتا. اب تو یہی کچھ ہوگا کہ ہم اپنی بات بیان کریں گے, کنونس کرنے کی کوشش کریں گے, وہ اپنی بات بیان کریں گے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک آزمائش کی جگہ بنایا ہے, ایسے ڈیزائن کیا ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ مجھے کال ٹرک آ گئی. جی سر وہ ایسا میں ایک اور سوال ہے کہ آپ نے جو اس میں بتایا کہ اگر آج کل کوئی کسی مومن کو غلطی سے مار دیتا ہے تو اب تو غلام تو ہے نہیں, تو اس کا پھر کیا صرف دیت سے وہ صحیح ہو سکتا ہے یا اس کا اور کچھ کرنا پڑے گا؟ یہی لگتا ہے جب غلام نہیں ہے تو دیت دی جائے گی. اور ہمارے ہاں بعض علماء نے یہ اجتہاد کیا, اینڈ آئی تھنک بڑی اس میں وزن ہے کہ قیدیوں کو آپ آزاد کرا سکتے ہیں بیل پر. ہمارے ہاں اس طرح کا قانون ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی جو امپرزنمنٹ ہے اس کی ڈیوریشن کم کی جا سکتی ہے, اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ. یعنی پھر قرضہ, ایک بندہ ہے کہ جو مقروض ہے, تو آپ انویسٹیگیٹ کریں اور کہیں کہ جی میں اب غلام تو نہیں آزاد کر سکتا, اللہ تعالیٰ پیمنٹ چاہتا ہے نا, تو میں پیمنٹ کروں گا. کوئی مقروض ہے, ویسے ہی مقروض کیا جی, اتنی غربت ہے ہمارے یہاں, اتنی غربت ہے. کسی فیملی کو پکڑیں, اس کو اٹھائیں. ویسے تو خیر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج دیٹ ٹاپک, لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب کہ آپ سب لوگ ایک فیملی اپنے علاوہ غریب فیملی کو اڈاپٹ کر لیں اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں ایز ایف دے آر یور فیملی. بڑی بات ہے جی. سو آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کو فورس کروں گی کہ آپ ادھر واپس آئیں. اچھا, تو آپ کو ایک اور کام بھی کرنا پڑے گا کہ آپ پھر جب تک یہ ڈسکشن ہے اس کو ہونے دیں. آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ تو میں پوچھ رہی تھی کہ آپ بتائیں, آپ غامدی صاحب سے جو ڈسکشن میں, ایک تو آپ ملیشیا گئے تھے, ایک ہفتہ پورا گزارا, تو آپ نے کتنا کچھ سیکھا؟ ہماری سمجھ کے مطابق کچھ ہم تک ٹرانسفر کریں اس کو. دیکھیں جو ذہن میں آتا رہے گا میں بتاتا ہوں گا, لیکن میں آپ کو آج کا ایک موضوع بتاتا ہوں. ایک صاحب نے سوال کیا ان سے, اور یہ بڑا میرا خیال ہے کہ آج کی بھی ہماری گفتگو سے کچھ نہ کچھ متعلق ہے, کہ سورہ واقعہ میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے روز 3 طرح کے لوگ ہوں گے. السابقون الاولون, السابقون السابقون, سبقت لینے والے, وہ تو سبقت لینے والے. دوسرے ہیں اصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والے. اور تیسرے ہیں اصحاب الشمال, بائیں ہاتھ والے. پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ یہ السابقون الاولون جو ہیں, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. پہلوں میں سے تو بڑی تعداد میں ہوں گے, لیکن بعد والوں میں سے کم تعداد میں. لیکن جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ پہلوں میں سے بھی بڑی تعداد میں ہوں گے اور بعد والوں میں سے بھی بڑی تعداد میں ہوں گے. تو یہ کیا ہے؟ اس میں جو 2 باتیں سامنے آئیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بات تو غامدی صاحب نے یہ واضح کی کہ پہلوں سے مراد ہمارے لیے اس امت کے پہلے ہیں, یعنی صحابہ کرام, اور باقی ہم لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان میں بڑی تعداد میں ہوں گے, اور الاولین السابقون میں بعد والوں میں تھوڑی تعداد میں ہوں گے. مگر تعداد ایبسلوٹ نہیں, پرسنٹیج.
high percentage of Sahaba will belong to the category of as-sabiqun. اور ہمارے ہاں جو پرسنٹیج ہوگی ریلیٹیو ٹو دا پاپولیشن وہ لو ہوگی، یعنی ایبسولوٹ ٹرمز میں نہیں بلکہ ریلیٹیو. دوسری چیز یہ کہ ظاہر ہے کہ دوسرے پیغمبروں کی امت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایک اولین ہے اور ایک آخرین ہے، تو ایک تو یہ بات ہے. مگر بھائی اس کے علاوہ جو اصل بات ہے جو میں جب سنا تو میں ڈپریسڈ ہی ہو گیا، وہ یہ ہے کہ السابقون سے مطلب کیا ہے؟ السابقون سے مطلب آپ کا ایٹیچیوڈ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب ان کو دین کا پیغام ملتا ہے تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کوئی ہیلے بہانے نہیں کرتے، جو موقع ملتا ہے اس کو وہ اختیار کرتے ہیں. سیکھنے میں کبھی ان کو کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی. ان کے سامنے اگر کوئی دوسرا پوائنٹ آف ویو آ جائے کہ جو ان کے موجود پوائنٹ آف ویو سے مختلف ہے تو ان کا کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے. کیا چیز ہے. مجھے ایک مرتبہ ایک وہ خرم مراد صاحب مرحوم جماعت اسلامی کے ایک بڑے بزرگ تھے اور لیڈر تھے، ان کا خاص موضوع تھا تربیت، اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، بڑی اچھی انہوں نے چیزیں لکھی. انہوں نے ایک غالباً اس کا ٹائٹل ہے، ایک کتابچہ تھا وصیت. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اچھے لوگ کیا کرتے ہیں. ابھی ہمارے مولانا اصلاحی کے داماد فوت ہوئے چند مہینے پہلے، تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کو ایک وصیت لکھی، نماز پڑھا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. اور اچھی بات ہے. ظاہر آدمی مر جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا بات ہے، بندہ مر جاتا ہے تو زیادہ ویلیوبل ہو جاتا ہے، زندگی میں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو انہوں نے لکھا خرم مراد صاحب نے کہ، اور ظاہر ہے وہ ایک کثر نفسی سے کام لے رہے تھے، اور لکھا کہ کبھی کبھی یہ سوچ کر میرے دل میں ہوک اٹھتی ہے کہ اللہ نے موقع تو مجھے بھی دیا تھا مگر میں اس طرح سے بن نہیں سکا. ان کے لیے تو میرا خیال ہے انہوں نے ایسی کثر نفسی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خیال آتا ہے ٹائمز کے وی ہیو ویسٹڈ. تو یہ جو السابقون الاولون ہیں یہ وہ ہیں کہ جو پھر وہاں اسی کے مطابق اجر پائیں گے، جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمرز تھے، جنہوں نے کبھی اس معاملے میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جنہوں نے جب موقع ان کو ملا تو انہوں نے آخری درجے کا رویہ اختیار کیا. مگر یہ ہے جذباتی گفتگو، یہ ختم ہو گئی. اب آئے ایک اس کی دوسری سائڈ. آدمی سوچتا ہے کیا چکر ہے، دنیا میں بڑے بڑے مسائل ہیں، ایک آزمائش ہے. آپ کسی موقع پر اس طرح کی گفتگو سے متاثر ہو گئے. میں دیکھتا ہوں بہت ہوتی ہیں اس طرح کی تقریریں. میں تو چونکہ ایک ذرا بیکار سا آدمی، اس لیے 2 منٹ میں نے بات ختم کر دی، ورنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ بندہ سما باندھ دے. مشکل یہ ہے کہ آپ کو کلے جنگل میں رہ رہے ہیں، آپ اکیلے تو نہیں ہیں. آپ نے وہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا تو پتہ لگا کہ فیملی گئی، بیوی شوہر روٹ گئے، بچے ادھر چلے گئے، والدین کہنے تو نہیں کیا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھنگز آر ناٹ کوائٹ ایز سمپل ایز دیٹ. جو السابقون الاولون قسم کا آدمی ہوگا وہ بہت سمجھدار ہے، وہ بڑا بیلنس بھی ہوگا. ایک طرف جب اس کو موقع ملے گا وہ آگے بڑھے گا اور سیکریفائز قربانی میں اپنے ذاتی جو اس کے مفادات ہیں یا خواہشات ہیں ان کو سیکریفائز کرے گا. لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ یہ بھی دیکھے گا کہ بھائی وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں. سو ان دونوں کو
بیلنس کرنا ضروری ہے. بٹ دس از واٹ دا میسج واز which was brilliant. اسلام تو ہے ہی ایک بیلنس چیز کا نام، کیونکہ اس میں تو ایکسٹریمزم ہے ہی نہیں. اگر ہم بدھزم میں دیکھتے ہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ چیزیں کر دیتے ہیں، باقی مذاہب میں دیکھیں تو اسلام تو ہے ہی ایک بیلنس چیز کا نام، وہ تو اس کو رہنا ہی ہے. مطلب اگر ہم وائزلی اس کو دیکھیں کہ اکارڈنگ ٹو دین آپ نے چلنا ہے تو وہ تو آپ نے بیلنس ہو کے چلنا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بدھزم یا اس طرح کی بات کر لیں جو بائی دا وے جس کا بڑا انفلوئنس ہمارے یہاں بھی ہے. ہمارے یہاں مسلمان بہت زیادہ ایکسٹرنل انفلوئنسز سے متاثر ہیں اور ترک دنیا کو وہ ایک بڑی اہم چیز سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو دنیا چھوڑ کر مثال کے طور پر کہیں غار میں چلا جاتا ہے وہ کوئی خاص کام نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ چلیے مان لیا تھوڑی سی اس نے شروع میں تو قربانی دی، لیکن بعد میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے کیا کیا ہے. میری ماں تو بیمار تھی، میرے بچے تو چھوٹے تھے. تو انتہائی غیر ذمہ داری بات کی بات ہے. ہم نے اپنے دین میں جو ایک بیلنس تعلیمات ہیں ان میں ایک دائرہ ہے قربانی کا. وہ ہے بعض اوقات یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات یہ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، یہ بات میرے لیے میری خواہش کے مطابق آرام کی زندگی گزارنا کے لیے ایک بہت زبردست ایکسکیوز بن جاتی ہے. یعنی ود ان دیٹ بیلنسڈ اپروچ ایک درجہ ہے ہائر. اور میں نے دیکھا ہے لوگ کرتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں تو آپ کہیں کہ یار یہ بڑی زبردست زندگی گزار رہا ہے، ہی از انجوائنگ ہز لائف. مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ السابقون والا کام کر رہا ہے. لیٹس ٹیک دس ایگزامپل. بھائی یہی بات ہے کہ رات کو ہم سوتے ہیں تو صبح مشکل سے فجر سے کے لیے اٹھتے ہیں. ایک بندے ہیں جو بالکل طے کر کے ٹائم پہ پچھلے 25 سال سے تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں. ان کی کوئی صبح کوئی ارلی مارننگ اس سے خالی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو کم کر کے. اللہ کے دین کے سیکھنے کا کہیں موقع آتا ہے اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. کسی کی طرف سے کوئی بری بات ہوتی ہے، کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی رشتہ داروں کی طرف تانے آتے ہیں، وہ کہتے نہیں میں رسپونڈ نہیں کروں. بڑی بات ہے اس میں ایک درجہ ہے اعلیٰ اور ایک بس درمیان کا ہے. تو ایک تو یہ بات. اب کوئی اور چیز یاد آئے گی میں بتا دوں گا. درمیان میں isn't it better to do everything in moderation? ماڈریشن سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد یہ ہے کہ آپ سب کا خیال رکھیں، اور ایک یہ کہ اس ماڈریشن میں آپ ایکسل کریں. میں اسی کا فرق سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک یہ کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ نے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن میں اپنے مردوں کی میں مثال دے رہا ہوں. اس سے ایک اور دوسرا نقطہ بھی سمجھ میں آ گیا، یاد آ گیا مجھے کہ اذان کی آواز آ گئی. میں نے کہا یار ابھی 15 منٹ تو ہیں یار انویریبلی میں پہنچتا ہوں دوسری تیسری رکعت پہ، اور ایک بندہ کہتا ہے یار اسی کا تو انتظار تھا. نو بڈی از آسکنگ ہم ٹو اسٹے بیک. کوئی اور کام نہیں ہے. کیونکہ یار کوئی میچ تھوڑا سا اور دیکھ لیں، یہ اگلی خبریں تو دیکھ ہی نہیں یار، پہلی ہیڈ لائن تو سن لیں. اور ایک وہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے میں جسٹ پہنچ رہا ہوں. سنا ہے نا آپ نے وہ حدیث سنی ہے 7 لوگوں والی، کہ 7 اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو. 7 ان کو میں گنانا شروع کرتا ہوں. میں جب بھی گناتا ہوں تو ایک آدھ بھول جاتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اللہ میری مدد کرے گا. ایک وہ 2 اشخاص جو ملتے ہیں تو اللہ کے لیے اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے. ان کا ایک دوسرے سے ملنا اسی مقصد کے لیے. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرا خیال ہے یہ
وہ ایک کیٹیگری ہے. دوسرا اس کی ایگزامپل سے جیسے کوئی اجتماع دیکھیں ایگزامپل چھوڑ دیں, وہ پھر تفصیل کی بعد میں کریں گے, ہمیں سمجھ کیسے آئی؟ تو پھر میری گنتی ختم ہو جائے گی. تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسٹ لے لیں, اس کا فٹ نوٹ بعد میں دیکھ لیں گے, اور وہ فہم تو پھر ظاہر ہے کہ اگین اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہوں گی. نمبر 2, ایک شخص دوسروں پر ایسے خرچ کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے تو بائیں کو خبر بھی نہیں, یعنی ریاکاری کے ہر شائبے سے بالکل بے نیاز ہو کے. تیسرا, وہ بادشاہ, وہ حکمران کے جو اپنے ہاں عدالت یعنی انصاف سے کام لیتا ہے. چوتھا, وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. پانچواں, وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. ابھی دیکھیں یہ وہ چیز ہے, وہ کام کاج کر رہا ہے, لوگوں سے مل رہا ہے, مگر اس کا دل وہاں کا, یعنی اس کی خواہش ہے کہ نماز کا ٹائم آئے اور وہ جائے. چھٹا, وہ شخص کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کو یاد کرنا ہے, ظاہر ہے اپنی غلطی پر اللہ کی مہربانی ہو جاتی. ساتواں, وہ شخص کہ جس کو کہ کوئی ایسی خاتون برائی کی دعوت دیتی ہیں کہ جو حسن و جمال والی بھی ہیں, اختیار والی بھی ہیں, لیکن وہ کہتا ہے میرا اللہ, مجھے اپنے اللہ کا خوف ہے, میں نہیں آ سکتا. تو بڑی بات ہے سو نو. اچھا, نیکسٹ ٹاپک جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس میں دین تو وہ ہے کہ جو قرآن میں اور سنت میں بیان, لیکن اس کے علاوہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگوں کے اپنے مزاج, اپنی کلچر وغیرہ کا بھی خیال رکھا گیا ہے, یعنی اس کی رعایت کی گئی ہے. اس کی انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ مسجد میں آنا ان کے لیے اس لیے ضروری نہیں کیا گیا کہ ان میں بعض خواتین نہیں کمفرٹیبل ہوتی, تو اللہ نے ان کے لیے آنے کو مردوں کی طرح لازم نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے ان کا گھر زیادہ بہتر ہے کہ وہیں وہ نماز پڑھیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اصل میں اس میں اللہ نے رعایت رکھی ہے کہ اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو پھر نہ ہے تو اچھا, لیکن یہ بھی ظاہر ہے ایک کلچرل پہلو ہے, ایک طبیعت کا پہلو ہے. اسی میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین نماز پڑھتی تھیں. آج کل تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دین کو جب آپ ڈسکس کرتے ہیں نا ایک بیلنسڈ انداز میں, تو بات اپنی جگہ پہ رہتی ہے, ورنہ کسی ایک چیز پر جب اوور ایمفسس ہوتا ہے تو بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. ہمارے ہاں خواتین کے گھر پڑھنے کا اتنا زیادہ چرچا ہوا کہ اب خواتین مسجد جا ہی نہیں سکتی, آپ لوگ جا ہی نہیں سکتے. پاکستان میں تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے اکثر و بیشتر, سوائے اس کے کہ آپ نے کسی کا نکاح کرانا ہے تو بادشاہی مسجد آپ کو الاؤڈ ہے تصویریں کھینچنے کی. تو ان کا کہنا ہے کہ اسی طرح کا ایک معاملہ ہے کہ جب خواتین نماز پڑھتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, تو اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں نا, ہم مرد کہتے ہیں سبحان اللہ, کوئی غلطی ہو گئی مثال کے طور پر, وہ دوسری رکعت کے بعد بجائے اس کے کہ وہ قعدے میں بیٹھے تو پھر کھڑے ہو گئے, تو ہم کہیں گے سبحان اللہ. تو خواتین جو ہیں ان کے لیے عام طور پہ کہا ہے کہ وہ ایسا لازم ہے, یہ ان کو اس کی اجازت دی کہ اگر دے ڈونٹ فیل لائک سیئنگ سبحان اللہ تو وہ یہ کر سکتے ہیں.
تو ان کا کہنا ہے کہ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کوئی مزاج رکھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں بعض خواتین ہیں کہ جو اپنے آپ کو پورا ڈھانپ لیتی ہیں، چہرہ بھی ڈھانپ لیتی ہیں، بلکہ وہ گلوز بھی پہنتے ہیں، موزے بھی پہنتی ہیں. اب ظاہر ایک مزاج ہے نا، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ ایک شخص کا یا کچھ لوگوں کا اپنا ایک طریقہ ہے. سو اللہ کا دین تو واضح ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اور اس کے بعض چیزوں کی وضاحت حدیث میں ہوئی بھی ہے. لیکن پھر لوگوں کے مزاج ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں، ان کو کنڈیم نہیں کیا گیا اگر وہ کوئی پرابلم نہیں پیدا کر رہے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. مذاق تو کوئی بھی نہیں اڑاتا، ہر ایک کے کچھ اپنے ویوز ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے جو جس حد تک جا سکے. بٹ بات وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب آپ ساری چیزیں اپیرنٹلی کرتے ہیں اور پریکٹیکلی کچھ چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. میں اس میں دو چیزوں پہ تبصرہ کروں. پہلے تو یہ کہ وہ جہاں تک جائیں اچھی بات ہے. اس سے لگتا ہے کہ آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ وہاں تک جانا اصل میں آئیڈیل ہے. میں ابھی اس کو نہیں بیان کر رہا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کسی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آئیڈیل ہوئی نا. نہیں آپ کہہ رہے جہاں تک جائیں. ہاں تو مطلب اگر ایک چیز ہمیں پتہ ہے ہماری نالج میں کہ ٹھیک ہے کہ حکم ہے یا اللہ کو پسند ہے، چلے ہم یہ نہیں کہتے کہ حکم ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کو پسند ہے. تو آپ وہی کہہ رہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اصل میں اچھی چیز. مجھے اس سے اختلاف ہے، لیکن ان کا جذبہ اچھا ہے. میں نے ابھی مجاہدین کے بارے میں بات کی، شدید اختلاف ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. میں تو ان کو یہ بتاؤں گا کہ جو کام ہے اگر آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ دین نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کو کوئی اور بندہ ملے جو کہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں سے اچھی طرح سے پیش آنا چاہیے، دنیا میں لوگوں کے کام آنا چاہیے. یو شوڈ بی اے پارٹ یو شوڈ گیٹ انوالوڈ ان لائف. اس کے پریکٹیکل معاملات میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. نہیں وہ یار نماز میں کبھی پڑھ بھی لیتا ہوں نہیں بھی پڑھتا. تو یہ بھی امبیلنس ہے نا. تو امبیلنس ہر انسانوں میں ہوتا ہے. وہی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اس طرح کی خواتین ہیں وہ ایک چیز میں تو آئیڈیل ایکسلنس کو پہنچ گئی ہیں، اب انہیں ہر دوسری چیز میں بھی ایسا ہونا چاہیے. تو وہ ہر ایک کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہیں. ہم یہ کیوں سمجھیں کہ یہ انہی کا معاملہ، ہمارا معاملہ بھی تو ہے. یعنی ہم کو بھی تو ہر معاملے میں آئیڈیل کے قریب ہونا چاہیے. ایسا کیوں ہے کہ ہم مختلف گروہ بن گئے؟ البتہ یہ بات میں آپ کی یعنی اس کے شیڈ کو میں بہت محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو ظاہری فرق ہے، دونوں مثال کے طور جیسے ہم مردوں میں اب یہ ہے کہ بعض لوگ شیو کرتے ہیں، بعض لوگوں کی داڑیاں چھوٹی ہیں، بعض لوگوں کی ذرا نسبتاً بڑی ہیں جیسے میری ہے، بعض لوگوں کی بہت بڑی ہیں. یہ چیز بعض لوگ مونچھیں ہیں، بعض لوگوں کی نہیں ہیں. یہ چیز کمیونیکیشن میں حجاب بن جاتی ہے. بعض خواتین ہیں کہ جو برقع لیتی ہیں، بعض ہیں کہ جو چادریں لیتی ہیں، بعض ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتی. اب یہ کیٹیگریز بن گئی ہیں. میرا خیال ہے یہاں ہم بہت فیل ہوئے. جو بندہ جو کر رہا ہے آپ اس کی کرنے دیں، رسپیکٹ کریں، کمیونیکیشن جاری رکھیں. یا آپ کہیں کہ میں آپ سے بات کر سکتی ہوں اس معاملے میں نے یہ پڑھا ہے. اچھا تھینک یو ویری مچ. ابھی بندے کو ٹائم لگتا ہے. یعنی آپ کی بات سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کہیں یار یہ بات اچھی ہے بٹ اٹس ڈیفیکلٹ، تو آپ اس کو بس بتا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ بھی بات ہے میں نے یہ سوال کیا اس پر جب انہوں نے السابقون الاولون کی بات کی، تو میں نے کہا حامد صاحب یہ بتائیے کہ بات یہ ہے کہ آپ نے طالبان کی بات کی، القاعدہ کی، ان لوگوں کی، تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ایک آدمی قربانی دیتے ہوئے بہت آگے بڑھ جاتا ہے.
لیکن آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا آپ نہیں محسوس کرتے کہ بعض اوقات لوگ ذرا آگے جا کے بجائے اس کے کہ قربانی دے وہ ضدی ہو جاتے ہیں؟ تو آپ ضد میں اور قربانی میں کیسے فرق کریں؟ ان کا یہ تو ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ہمیں تو بات سمجھانی ہے اور اپنے آپ کو کہنا ہے کہ ہم ضد میں مبتلا نہ ہو. اور میں آپ سے فرینکلی کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم عام طور پر اب تو ہمارے پاس واٹس ایپ وغیرہ میں اتنے کلپس آتے ہیں، ذرا سا دیکھیں یار یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو کا نہیں، اس کو نہیں سننا. سب کو سننا چاہیے اگر ٹائم ملے، کیونکہ بعض لوگوں کی بات سن کر دل پہ لگتا ہے دھکا. ابھی میں آپ کو بتاؤں ذرا، میں آپ کا سوال آ جائے گا انشاءاللہ. میں ایک صاحب نے مجھے ایک کلپ بھیجا جس میں، اور وہ مولانا اسحاق صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ کسی کے سوال کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ یہ شیعہ حضرات جو نقطۂ نظر رکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے. تو خیر وہ ایک لمبا جواب ہے، لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات کی. یار معاف کر دو ان کو، جو تاریخ وہ پڑھتے ہیں وہ آپ کی کتابوں میں بھی ہے. اگر آپ اس تاریخ کو مان لیں تو آپ بھی وہی کریں جو وہ کرتے ہیں. تو اس لیے ذرا حولات رکھو. ہم سب ون سائیڈڈ ہیں، ہم سب بائسڈ ہیں، ہم سب یہ ٹینڈنسی رکھتے ہیں کہ اپنی بات سنتے ہیں اور دوسرے کی بات کو یا سنتے ہی نہیں ہیں یا ایسے ہی. سو یہ امتحان ہے، اس امتحان میں ہم روزانہ مبتلا ہیں اور اس امتحان میں ہم روزانہ فیل ہوتے ہیں. تو اس کو بھی اوور کم کرنا چاہیے. جی ارشاد. سر یہ جو آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک مومن کو مارنا ایسا ہے کہ ساری دنیا کو مارنا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو طالبان آئے ہیں پشاور میں بچوں کو مارا ہے تو ہم کیوں نہیں کنڈیم کریں گے؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ فیصلہ کرے، ہم ان کو سزا دیں، ہم ان کو اڑا دیں؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ قیامت کے اللہ ان کو پنش کرے گا. یہ تو پھر ہماری رسپانسبلٹی تو ہم نہیں کر رہے. میں گزارش کروں، ہم کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. جو پاکستان آرمی نے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے، حکمرانوں نے کیا، بالکل ٹھیک کیا. یہ ضرب عضب وغیرہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اور یہ ایک بڑا صحیح اقدام تھا. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جن کے خلاف اقدام ہوا یہ جہنم میں جائیں گے. یہ ہمارا کام نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. نمبر 1. اور نمبر 2، انہوں نے کیا سوچ کے کیا؟ ہمیں تو پتہ ہی بہت کم ہے نا. آپ کی تاریخ میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں کہ ایک ٹرائب تھی یہودیوں کی جن کے سارے مرد مارے گئے، اور مردوں کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ وہ میچور ہو جائیں، اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پھر ان کے دیکھے گئے بال جو ایگزیکٹلی انہوں نے کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط انٹرپریٹیشن ہے. وہ اس پہ کنونسڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ جس بچے کے بال نہیں آئے وہ نہیں مارا جائے گا. They were so meticulous in applying the understanding that they thought was correct. میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، انتہائی خوفناک بات ہے. میں تو جہاں جاتا ہوں اگر مجھے موقع ملے تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ اسلام نہیں ہے. مگر یہ بھی اسلام نہیں ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ جہنمی ہے. میں تو کہتا ہوں غیر مسلموں کو بھی نہیں کہہ سکتے، سوائے ان غیر مسلموں کے کہ جن کے بارے میں اللہ نے بتا دیا ہے. سو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دائرۂ کار کیا ہے، ہمیں اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے بس. میرا خیال ہے آپ جو بات کر رہی ہیں، ایک ہے سیکولر پنشمنٹ وہ تو اسٹیٹ دے گئی، ایک ہے خدا کی پنشمنٹ جہنم تک پہنچانا. اس پہ تو آئی ڈونٹ تھنک ہم I'm just saying that they have to be condemned, they have to be punished. وہ تو اسٹیٹ کرے گا نا. وہی بات کر رہے ہیں انڈیویجول اور اسٹیٹ کا فرق ہے. وہ تو اسٹیٹ کر رہی ہے نا، کنڈیم بھی کر رہی ہے، پنش بھی کر رہی ہے. جہاں تک ان سے وہ ایک اور سوال ہے. I received a video yesterday. میں سننا کسی کزن نے بھیجا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز کمبائن کر کے پڑھ سکتے ہیں اور مغرب عشاء کی. اور یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سفر میں نہیں کیا، انہوں نے
नॉर्मली भी किया है। तो वो ये फरमा रहे हैं कि ये हम लोगों को ये लोग बताते नहीं है और हमें ये डिनाई करते हैं ये फैसिलिटी जो हम लोगों को मिली हुई है। तो इसके बारे में आप क्या कहें? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। ये मुझे कहने का मौका ही मिल गया, आपने ये मुझे भेजा था और मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मैंने ये सवाल भी गांधी साहब से किया तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि ये जो हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की ग़ालिबन रज़ी अल्लाह अन्हु, इसमें जो बात बयान की गई है असल में यही एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हमारे लोग देखते हैं एक हदीस को, उसके भी ज़ाहिरी उसको टेक्स्ट को। कुरान मजीद ने क्या कहा है, ये हदीस कुरान के साथ कैसे मुताल्लिक़ होती है, नहीं बस मेरे पास गॉट इट, उसमें बॉदर नहीं करते वो लोग। वो ये फरमाते हैं कि इस हदीस में ये बताया गया है कि लोगों को ये गलत फहमी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र या बारिश या खौफ की वजह से नमाजें मिलाई हैं। नहीं, बाज़ औक़ात ये तीनों वजूहात नहीं थी और आपने मिलाई है। उनका कहना ये है कि इसका मतलब ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये वाज़े करना चाहते हैं कि भाई कोई चौथी वजह भी हो सकती है, कोई पांचवी भी हो सकती है। कोई डॉक्टर इतनी लंबी सर्जरी में फंस सकता है कि उसको ना बारिश होगी, ना सफ़र होगा, ना कोई खौफ होगा, इसके बावजूद उसको मिलाने की इजाज़त होगी। इन हज़रात ने यह कहा कि चुनाचे आप किसी मौके पर भी व्हेनेवर यू फील लाइक आप कर सकते हैं। वो कहते हैं कुरान के ख़िलाफ़। कुरान सराहत से कहता है कि जब आप हालत ठीक हो जाए आपकी फिर पूरी नमाज पढ़ें। तो असल में ये लोग क्या करते हैं, ये हज़रात सिर्फ हदीस को देखते हैं और उसको कुरान से रिलेट नहीं करते और वो कहते हैं हदीस में आ गया तो बस अब जब मर्ज़ी आए तो उसे मिला दो। आज का यार आज ज़रा थोड़ा मूड नहीं है, नहीं ये नहीं है। यानी वहाँ उनका कहना ये है कि जो सहाबी ने जो बात बयान की है वो असल में इस गलतफहमी को दूर किया है कि महज ये 2-3 बयान करदा वजूहात ही नहीं और वजूहात भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर है, सो ये एक जगह, वरना तो कुरान मजीद का बयान बेमानी हो जाएगा कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम खौफ की हालत में हो, सफ़र में हो, तो तुम नमाज को कसर कर लो और जब अमन की हालत में आ जाओ तो फिर नमाज पढ़ो जैसे नमाज पढ़ी जाती है। ये कहाँ जाएगी? और जब ये आप ऑप्शन दे रहे हैं बंदे को तो फिर ऑप्शन ठीक ही है, सब सही इख्तियार कर रहे हैं। मगर ये बात सही है, यानी उनका कहना इस हद तक सही है कि भाई शिया हजरात अगर ये कर रहे हैं तो उन्होंने नमाज बदली नहीं है, उन्होंने हमारे ट्रेडिशन के अंदर ही से एक रवैया इख्तियार किया है। और उनके भी सारे पढ़े लिखे लोग इसको मानते हैं, सही मानते हैं कि नमाजें 5 ही हैं, लेकिन उनका अमल मामूल 3 का हो गया। ये अहले सुन्नत रिसर्च अकेडमी उनकी तरफ से जी तो ये हुक्म भी तो है ना कि नमाज़ों को पूरे अपने वक्त पे पढ़ो। जी कुरान मजीद में है। वो तो फिर क्लियर हो गया ना, अगर कोई मजबूरी हुई तो आप मिला के पढ़। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यही बात बताई गई है। अदरवाइज आप वक्त पे पढ़ो। यानी ये हदीस ये बता रही है कि मजबूरियाँ 3 ही नहीं होती, मजबूरियाँ 30 भी हो सकती हैं, मगर कोई मजबूरी होनी चाहिए। ये असल में बताया जा रहा है, ना कि ये बताया जा रहा है कि बाज़ औक़ात मूड नहीं भी तो होता ना। यही बताया जा रहा है। मूड का तो नहीं है ना। सुस्ती आ रही है तो सब ऐसे है कि अगर शाम मतलब इंसान सोता रहे तो फिर एकदम से शाम को उठ जाए तो वो फिर उसी वक्त पढ़े। वो तो उसी वक्त पढ़ लेना। वो तो ईशा की नमाज उसके साथ पढ़ते, मतलब शाम की नमाज ईशा की। यानी आपने किसी मौके पर कोई दवा खाई और आप असर की नमाज के बाद सो गए और आँख खुली तो इशा का वक्त हो चुका था, पहले मगरिब पढ़ें फिर इशा पढ़ें। ऐसा कुछ कहीं जाना हो या सिनेमा जा रहे हैं और टीवी पे
قضا ہو جائے گی تو پہلے سے پڑھ لیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس طرح کے سوالوں کے جواب آپ خود طے کریں, اس لیے کہ آپ کا فیصلہ ہے. سر آج میں بتاؤں آپ کو کاٹ کے میرا سوال ہی میرا یہی تھا, کیونکہ پچھلے ویک کی میری نیفیو کی شادی ہوئی ہے تو میں سب کو لیکچر دے رہی تھی کیونکہ میں بیوٹی پارلر نہیں جاتی. میں کہا تم لوگ مغرب اثر قضا کرو گے, ان کا خالہ کوئی بات نہیں ہمیشہ کے ساتھ مغرب پڑھ لیں گے. میں کہا چلو مجھے کسی دن موقع ملا میں سوال کا جواب تم لوگ کو ضرور دوں گی. میک اپ وضو کر لو, بے شک آ کے پڑھ لیں گے, کیونکہ وہ ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اوبیسلی وہ ایک ہفتہ. پھر جیسے میری باری آئی جانے کی تو میں نے کہا نہیں میں مغرب کے بعد چلی جاؤں گی, قضا نہیں کرنی نماز. اب وہ شکر اللہ کی طرف سے ہو گیا مغرب کے بعد. بٹ وہی والی بات ہے, ہم اپنا مسئلہ ڈھونڈ رہے تھے, ہم اپنی facility جی ہم اپنی یہ دیکھیں facility یہ وہی معاملات ہیں, بس آخری بات, یہ وہی معاملات ہیں کہ جس میں ابھی ہم نے بات کی, ایک آگے بڑھ جاتا ہے, ایک سستیاں دکھاتا ہے. بیلنس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں اپنے اصل میں ذاتی اس کی اپروچ کی بات ہے کہ میں نے میک اپ کو پریفر نہیں کرنا نماز کے اوپر, نماز مجھے پڑھنی ہے, تو باقی باتیں بعد میں. اوکے سر میں سنیما میں سے اٹھ کے باہر نکلی, فلم ہو رہی ہے, میں نے کہا کہیں پڑھ لوں, مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی, تو پھر میں کیا کر سکتی. جگہ کی کیا ضرورت ہے نماز کے لیے, نہیں تو کہاں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.